ساتھیوں، آج قلبانترن کی یہ 24ویں اور آخری پیشکش ہے۔ اردو کے قلب کو، مطلب یہ کہ اردو کے دل کو ہندی کے سینے میں پرونے کی اب تک کی ان کوششوں میں یہ ناچیز کہاں تک کامیاب رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا تھا اور آپ ہی کو کرنا ہے۔ اردو کے اشعار کو ہندی روپ دینے کا سلسلہ اب سے 30-35 سال پہلے آل انڈیا ریڈیو نئی دلی کے اردو نیوز یونٹ سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت آکاشوانی کے مین پلر اور ہندی نیوز کی قداور شخصیت جناب دیوکی نندن پانڈے جی نے میری اس کوشش کو بہت سراہا۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اردو اسکرپٹ نہ جاننے کے باوجود ان کا تلفظ انتہائی درست تھا۔ جب میں نے ان سے اس خوبی کی تعریف کی تو انہوں نے انکشاف کیا کہ آزاد بھارت میں اردو کا سب سے پہلا نیوز بلیٹن خود انہوں نے ہندی اسکرپٹ میں پڑھا تھا۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ بات 1950 و 51 کی ہے کہ شیر کشمیر جناب شیخ عبداللہ صاحب سری نگر سے نئی دلی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس وقت اردو کی جگہ ہندوستانی زبان میں نیوز بلیٹن نشر ہوا کرتے تھے۔ شیخ صاحب نے اس وقت کے ہوم منسٹر سردار ولبھ بھائی پٹیل سے پوچھا کہ کیا دلی ریڈیو سے اردو زبان میں بھی کوئی نیوز بلیٹن جاتا ہے؟ اس کے جواب میں سردار پٹیل نے فرمایا، نہیں جاتا تو کیا ہوا، جانے لگے گا، ایسی کیا بات ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ادھر شیخ عبداللہ صاحب سری نگر واپس جانے کے لیے دلی ہوائی اڈے پر پہنچے ہی ہوں گے کہ ادھر سردار ولبھ بھائی پٹیل نے وزارت اطلاعات و نشریات کو کھڑکھڑایا اور کہا کہ آج شام سے ایک نیوز بلیٹن روزانہ اردو میں بھی نشر ہوا کرے گا۔ اب اتنی جلدی ایک اچھی آواز جس کا اردو تلفظ بھی درست ہو ڈھونڈ کے لانا ایک مرحلہ تھا۔ ایسے موقع پر اردو نیوز بلیٹن پڑھنے کے لیے دیوکی نندن پانڈے جی کا انتخاب کیا گیا۔ دن کے دن سب کچھ طے ہونے کے بعد سردار پٹیل نے شیخ صاحب کو سری نگر فون لگایا اور ان سے کہا کہ آج رات سے فلاں بجے آپ روزانہ اردو نیوز بلیٹن سن سکیں گے۔ ادھر شیخ صاحب بھی حیرت میں تھے کہ بات تو صرف آج ہی کی تھی یہ، اور اتنے جلدی یہ حقیقت میں کیسے بدل گئی۔ ماننا پڑے گا کہ پہلے کے اپوزیشن لیڈر بھی ایک دوسرے کا کتنا مان رکھتے تھے۔ جناب پانڈے جی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جب تک زندہ رہے طالب علم رہے، کسی بھی بھاشا، کسی بھی زبان کا لفظ یا تلفظ یا اچارن معلوم کرنا ہو تو وہ خود متعلقہ یونٹ تک چل کے جاتے تھے۔ ان میں کسی طرح کی میں نہیں تھی، لیکن خاص لگاؤ اردو یونٹ سے تھا۔ بقول ان کے، وہ اپنے وقت میں جوش ملیح آبادی، جگر مراد آبادی اور رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کی محفلوں اور مشاعروں میں شرکت کر چکے ہیں۔ دیوکی نندن پانڈے جی نے جب پہلی بار میری زبانی اردو کے اشعار کے ہندی روپ سنے تو بہت خوش ہوئے اور مجھے بہت سراہا اور ہمت افزائی کی اور یہ سلسلہ جاری رکھنے کا مجھ سے وعدہ لیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو پہلی بار میر تقی میر کی کے یہ 2 شعر اور ان کا ہندی روپانترن سنایا تھا۔ اشعار بالکل سیدھے سادی سی زبان یعنی ملی جلی ریختہ زبان کے تھے جسے سبھی سمجھ سکتے ہیں۔ شعر یہ تھا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، مطلب ادھروں کی اس کی کوملتا ہے پشپ گلاب کی نرملتا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ارتھات نینوں کی مستی کیا کہنے جیسے مجرا کی مادکتا، نینوں کی مستی کیا کہنے جیسے مجرا کی مادکتا۔ یا پھر غالب کے ایک شعر کا روپانترن اس طرح تھا، سندر سیج پہ ندرا کا سکھ، سندر سیج پہ ندرا کا سکھ، میٹھے سپنے اس کے ہیں، جس کی باہ پر کالے کالے کیش گھنیرے تیرے ہیں۔ پانڈے جی نے سنا تو بولے، ارے بھائی غالب صاحب نے ہندی میں تھوڑی ہی کہا ہوگا، ان کا کیا شعر تھا وہ تو سنائیے۔ میں نے کہا، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے شانے پر پریشاں ہو گئیں۔
اس کے بعد تو پانڈے جی نے مجھ سے اور فرمائش کی تو میں نے میر تقی میر کا یہ شعر سنایا. وہ تھا: الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. سمست یکتیاں الٹی پڑ گئیں، اوشدھی نے ناکام کیا. سمست یکتیاں الٹی پڑ گئیں، اوشدھی نے ناکام کیا. سوئم دیکھ لو پریم روگ نے جیون کا بلیدان دیا. اس کے بعد تو پانڈے جی بہت خوش ہوئے اور میری پیٹھ تھپ تھپائی اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہندی نیوز یونٹ لے گئے اور اپنے ساتھیوں سے بولے: سالو یہ دیکھو، یہ اردو کے آدمی ہیں، کیا خوبصورت ہندی لکھتے ہیں، شدھ ساہتیہ. پیار سے گالی دے کر بات کرنا ان کے اسیم اسنیہ کی پہچان تھی. وہ بولے: سالو ایک تم ہو کہ اردو لفظوں کے اچارن میں تمہاری جیب ہمیشہ تنگ رہتی ہے. جب دیکھو سیرسا سوری مارگ پر موسم خشک. غرض کہ اس کے بعد سے میں وقتاً فوقتاً اردو اشعار کو ہندی سانچے میں ڈھالنے کی جستجو کرتا رہا. اور آج یہ مجموعہ اور اس کلیکشن کے 24 پارٹ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آجہانی دیوکی نندن پانڈے جی کے نام منسوب کرتا ہوں. اس کلیکشن کو سنوارنے اور سجانے میں ہمارے بڑے بیٹے سید علی سلمان رضوی نے انتہائی جانفشانی سے کام لیا ہے اور مجھے یوٹیوب تک پہنچانے میں انہی کا ہاتھ ہے. ماننا پڑے گا کہ ان کی کمپیوٹر تعلیم نہ صرف ملک و قوم بلکہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ میرے بھی کام آئی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے 1995 کے بعد MCA میں ایڈمیشن کی تگ و دو کی تھی تو اس وقت بہت سے لوگ MCA کے فل فارم ماسٹر آف کمپیوٹر ایپلیکیشن سے ناواقف تھے. نیوز براڈ کاسٹنگ کے اختتامی دور میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا: رضوی صاحب آپ نے اپنے کسی بیٹے کو ریڈیو کی طرف راغب نہیں کیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ویسے تو میرے تینوں بیٹوں کی وائس سوٹڈ ٹو مائک ہے، لیکن بینگ اے نیوز پرسن یہ جاننا بھی تو ضروری تھا کہ ہوا کدھر کی ہے، لہذا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. Many thanks indeed, Salman dear. Goodbye.